حارث صاحب آپ سے گفتگو کا ہم آغاز کریں گے. یہی بات سر، سوال تو اب آپ کے سامنے ہے کہ بہت سال ہو گئے ہم یہ بات کرتے ہی رہتے ہیں اور یہ سوال پوچھتے ہی رہتے ہیں، مگر جواب ہمارے پاس آیا کہ نہیں، حل نہیں آیا، کیونکہ ہر سال یا ہر کچھ سال گزرنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ عدم برداشت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے معاشرے میں. جی بہت بہت شکریہ عارفہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے نہایت اہم موضوع کا چناؤ کیا ہے، انتخاب کیا ہے آج گفتگو کرنے کے لیے، کیونکہ عاشور محرم جو ہے وہ ہمیں ایک مرتبہ پھر ایک پریشانی میں بھی اس طرح سے مبتلا کرتا ہے کہ فرقہ واریت کو ہوا دی جاتی ہے، اور جو سینکڑوں سال سے ایک کربلا کے شہداء کی، امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی جو قربانی جس طرح سے تمام مسلمان بلا تفریق یعنی مسلک جس طرح سے منایا کرتے تھے، وہ ہمیں لگتا ہے کہ اس میں بھی معذرت کے ساتھ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ کچھ تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، تو اس کے احترام میں کمی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے بعض حلقوں کی جانب سے، اور تاریخ کے ایسے سوالات اٹھائے جاتے ہیں جن کا حل تلاش نہیں کیا جا سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو سوال کیا کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، دیکھیے ایک تو ریاست اگر امتیاز برتتی ہے اپنے شہریوں کے درمیان، تو ریاست کا ایک کیسکیڈنگ افیکٹ سماج پہ ہوتا ہے، سماج کا کمیونٹی پہ ہوتا ہے، جماعت پہ ہوتا ہے، اور جماعت کا گھرانے پر ہوتا ہے، اور گھرانے کا فرد پر ہوتا ہے. تو ہماری ریاست ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو برابر نہیں سمجھتی، ان میں امتیاز برتتی ہے، ان میں مسلکی اور مذہبی امتیاز بھی برتا جاتا ہے، اور وہ ہمارے کچھ حکم ایسے ہیں جو ہمارے دستور میں شامل ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ایک طبقاتی سماج ہے، جو مختلف آپ کے سماجی طبقات ہیں، لوگوں کی اپنی ذریعہ معاش یا ان کی مالی حیثیت کے مطابق اس میں بھی ریاست جو ہے امتیاز برتتی ہے، اور ایک ایلیٹ کیپچر ہمیں نظر آتا ہے. تو ایک ہمیں ایک ریلیجن کا استعمال، مذہب کا استعمال بہت نظر آتا ہے اپنی ریاست میں، اور پھر ہمیں ایک ایلیٹ کیپچر اپنی معیشت کا اور اپنے سماج کا نظر آتا ہے. تو اس کے اثرات ہیں، لیکن کچھ اس کی تاریخی وجوہات بھی ہیں، اور ان تاریخی دیکھیے ہر سماج میں، صرف پاکستان میں ایسا نہیں ہے، ہم اپنے ہمسائے ممالک میں بھی یہی دیکھ رہے ہیں، اور دیگر سماجوں میں بھی دنیا میں کچھ فالٹ لائنز ہوتی ہیں. جب آپ ان فالٹ لائنز کو مزید یعنی ہوا دیتے ہیں یا انہیں وائڈن کرتے ہیں، انہیں بڑھاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں سماج میں تقسیم بڑھتی ہے. تو وہی ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو فساد کا، فرقہ واریت کا، عدم برداشت کا، اس کی اپنی ایک اکانومی ڈیولپ ہو گئی ہے، اور اس کا کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک جو عدم برداشت معاشرے میں ہوتی ہے، دوسرا جو ایک تشدد کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، تشدد کا ایلیمنٹ جیسے انہوں نے بالکل صحیح فرمایا کہ وہ اس میں تو کمی آئی ہے. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے دیکھیں جو 2007-8 میں ملک کی حالت تھی اور جو اس وقت حالت ہے، کین وی میک دس ڈسٹنکشن؟ اینڈ اگر یہ ہم فرق کر سکتے ہیں تو کیا ہم اس بات پہ کین وی سی اٹ ایز اے اسمال وکٹری کہ یہ جو تشدد تھا، جو وائلنس تھا ہمارے معاشرے میں، اس میں تو ہمیں کچھ کمی نظر آئی ہے؟ دیکھیے امبر کی بات میں اس حد تک حقیقت ضرور ہے کہ جو دہشت گردی ایک بڑے پیمانے پر سیاسی بنیادوں پر جو منظم دہشت گردی تھی اس میں کمی آئی ہے، لیکن دیکھیے یہ سٹیجز ہوتے ہیں. جو ایک شدت پسندی، کٹر پن اور شدت پسندی جو ہے وہ عدم برداشت کو فروغ دیتا ہے، اور عدم برداشت تشدد کی طرف لے کے جاتی ہے. تو یہ اس تشدد کے بعد جو جس دہشت گردی کا ہم حوالہ دے رہے ہیں وہ تو ایک آرگنائز، وہ رائٹنگ تو نہیں تھی، وہ لوگ آپس میں تو نہیں لڑ رہے تھے، وہ تو ایک آرگنائزڈ فورسز تھیں جن کے ساتھ پاکستان نے مطلب ان سے نبردآزما ہوئی پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز، پاکستان کی لا انفورسنگ ایجنسیز، اور اس میں ہم نے کامیابی حاصل کی کسی حد تک. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کے نتیجے میں عدم برداشت میں کسی قسم کی کوئی کمی آئی ہے، اس میں ہمیں اضافہ ہی نظر آتا ہے. اور اس کی میں بے شمار مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، کیونکہ میرے کام میں روزانہ کی بنیاد پر ہمیں ایسے واقعات کا پتہ چلتا ہے جس میں کسی اور مسلک سے تعلق رکھنے والے خاندان پر کوئی حملہ ہو جاتا ہے یا ان کے خلاف پرچے درج ہو جاتے ہیں،
ये सब हमें रोज होता हुआ नजर आता है और इसमें एक इजाफा नजर आता है। साथ ही मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो मैंने पहले बात की कि जो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो यानी राय साजी करते हैं या जिनका ताल्लुक जो है वो ऐसे यानी रियासत के इदारों से है या हुकूमती इदारों से है या सियासी जमातों से हैं, जो राय साजी करते हैं या लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके यहाँ अगर आप देखें तो उनके यहाँ मुसलसल किसी न किसी शक्ल में आपको उस अदम बर्दाश्त में इजाफा होता हुआ नजर आता है और एक कंफ्यूजन नजर आता है। मिसाल के तौर पर अंबर ने आपको कराची की मिसाल दी। मैं अभी लाहौर वापस पहुंचा हूं कराची से, और लाहौर के एयरपोर्ट पे पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि हिटलर जो है, मोदी जो है, नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम, वो हिटलर के फुट स्टेप्स में उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर साथ साथ मुझे ये भी मालूम है और ये आपके भी इल्म में होगा कि पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे समझदार, जीरक, फहीम, पढ़े लिखे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हिटलर ने होलोकॉस्ट में यहूदियों के साथ यूरोप में बिल्कुल दुरुस्त किया। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये किस किस्म का कंफ्यूजन है कि एक तरफ आपके यहाँ जो लोग राय बना रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हिटलर ने यहूदियों के साथ होलोकॉस्ट में बिल्कुल दुरुस्त किया, और साथ ही वो कह रहे हैं कि मोदी जो है वो हिटलर के नक्शे कदम पे चल रहा है। तो ये इस किस्म की कंफ्यूजन्स भी हमारे समाज में और हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा हैं, और इसमें एक बड़ी संजीदा मेरा ख्याल है मुकालमे की जरूरत है पाकिस्तान में।